بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 19 ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر ایک مسلمان کو سلام کرنا، اس کو پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ ان کے والد عاص رضی اللہ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ جس حدیث کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ ہی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسلام صرف اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ مسلمان صرف اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے دوسرے مسلمان کو نفع بھی پہنچائے۔ اور نفع پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک شخص کے اس سوال کے جواب میں کہ ان صحابی نے سوال یہ کیا کہ اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائیں جن دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ایک یہ فرمایا سرکار نے کہ دیکھو تطعم الطعام، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے یہ کہ تم ان لوگوں کو بھی سلام کرو جن کو تم پہچانتے ہو اور ان کو بھی سلام کرو جن کو تم نہیں پہچانتے۔ بزرگان محترم، لوگوں کو کھانا کھلانا ہر مسلمان کو سلام کرنا، یہ دو کام اسلام کی بہترین خصلت ہے۔ اللہ، بڑے افسوس کی بات یہ محسوس ہوتی ہے میرے اپنے تجربے کے لحاظ سے، جہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو خشک محل میں زندگی بسر کر رہا ہے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ وہ سب کی طرف سے کھانے کا عادی ہوتا ہے، ساری دعوتیں قبول کرے گا، ساری دعوتیں اٹینڈ کرے گا، کسی بھی دعوت کے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ وہ حلال دعوت میں بھی جائے گا، حرام دعوت میں بھی جائے گا، جائز دعوت میں بھی جائے گا، ناجائز دعوت میں بھی جائے گا، اسلامی دعوت میں بھی جائے گا، غیر اسلامی دعوت میں بھی جائے گا، ہر تقریب میں شریک ہوگا، خوب کھائے گا، مگر وہ خود کسی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا انسان عین کھانے کے وقت گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو کھلائے بغیر بھیج دیتا ہے، بلکہ عین کھانے کے وقت چائے پلا کر بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے، یہاں تو کیا وہ کہیں اور بھی نہ کھا سکے۔ بعض مسلمان کھلاتے پلاتے ضرور ہیں، مگر ان کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی جس کا تذکرہ سرکار نے فرمایا، وہ تقرأ السلام، مگر وہ سلام میں پہل نہیں کرتے، سلام کے میں پہل کرنے سے کوتاہی کا شکار ہے۔ ان کی زندگی میں السلام علیکم کا لفظ انتہائی اجنبی ہوتا ہے، اور بعض مسلمان صرف ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان لوگوں کو صرف سلام کرتے ہیں جن کو اچھی طرح پہچانتے ہوں، اور جن کو نہیں پہچانتے اور ان کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود ان کو سلام نہیں کرتے۔ جبکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات یہاں بتا دی ہے کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں پہچانتے۔
سلام کے لیے پہچانت شرط نہیں ہے، سلام کے لیے تعارف کیا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے، سلام کرو۔ اسی لیے ہمیں یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہمیں سب کو سلام کرنا ہے۔ آئیے آج ہم اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور لوگوں کو سلام کریں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ کھانا کھلانے میں اسلام کی شرط نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلانا انسانیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 8 فرمایا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ صحابہ اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں اور قیدی کو بھی کھلاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسکین ظاہر بات ہے کہ وہ مسلمان ہوگا، یتیم ہوگا مسلمان ہوگا، لیکن اسیر جو قیدی ہے وہ تو اس کے تو مسلمان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جتنے قیدی تھے وہ جنگی قیدی تھے، اور جو جنگی قیدی تھے وہ تو غیر مسلم تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھلانے میں یہ بات نہیں دیکھی جائے گی کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ مدینے کے ماحول میں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہوں، لیکن اگر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے اس عمل کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ قیدی کو بھی کھانا کھلاتے تھے واسیرا، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ قیدی مسلمان تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنے قیدی مدینہ منورہ میں تھے وہ سب کے سب غیر مسلم تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام تو صرف مسلمان کو کیا جائے گا، لیکن کھانا کھلانے کا مسئلہ جب آئے گا تو ہر مذہب سے وابستہ فرد کو انسانیت کی بنیاد پر کھانا کھلایا جائے گا۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو چاہیے کہ جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اطراف و اکناف میں ہماری دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے غیر مسلموں کا ایک طبقہ رہتا ہے۔ ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاں لائٹنگ ہوتی ہے، سب کو پتہ چلتا ہے پڑوسیوں کو کہ ان کے ہاں دعوت ہے، ان کے ہاں تقریب ہے، ان کے ہاں فلاں ہیں، لیکن ہم خود کھا جاتے ہیں اور وہ ہمارے اطراف میں رہنے والے غیر مسلموں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے، ان کے ساتھ احسان اور ایثار کا برتاؤ نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کی فرقہ پرستی کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف کے رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں۔ سارے کے سارے غیر مسلم فرقہ پرست نہیں ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی ان کی تختی میں کوئی چیز نفرت کی، فرقہ پرستی کی، عداوت کی، دشمنی کی نہیں لکھی گئی ہے۔ کل ہی میں ناگپور سے فلائٹ سے آ رہا تھا ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، میرے بازو ایک غیر مسلم بیٹھا ہوا تھا۔ میں عموماً غیر مسلموں سے بات کرتا ہوں، جو میرے بازو بیٹھتے ہیں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ہندو جو بھی بیٹھتے ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں۔ میں نے ان سے بات شروع کی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں۔ نوجوان سا لڑکا ہے، اس کی کوئی زیادہ عمر نہیں، 3-4 سال جاب اس نے کیا ہے ابھی۔ اس کو ہم نے بتایا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، چیریٹی کا کام کرتے ہیں، اور ہندوستان میں ہماری شاخیں ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا ملک جا رہا ہے وہ کہیں اور جا رہا ہے، اتنا شعور اس کو ہے۔ وہ لوگ پسند نہیں کرتے اس ملک کو جس جانب لے کر جایا جا رہا ہے اس کی منزل آگ ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے۔ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان سے متفق نہیں ہے جو اس ملک میں فرقہ پرستی کا بیج بو رہے ہیں، بلکہ وہ اس ملک کی اصل جو شان ہے گنگا جمنی تہذیب، وہ اس کا دل دادا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر غیر مسلم کے بارے میں یہ فیصلے نہ کریں کہ وہ جو ہے فرقہ پرست ہے، ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے، گراؤنڈ لیول پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سے ابھی بھی مواقع ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انسانیت کی بات کریں، ان کو کھلائیں، ان سے اچھی بات کریں، محبت کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔